بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں ادغام کا قاعدہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ قاعدہ قرآن کریم کی صحیح تلاوت کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ نہ صرف تلفظ کی درستگی کے لیے لازم ہے بلکہ قرآن کے حسن کو برقرار رکھتا ہے۔ زیر نظر ویڈیو سبق میں انشاءاللہ تعالی اسی قاعدہ کے متعلق ضروری معلومات مہیا کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس قاعدہ کے متعلق عام مشاہدہ کی گئی غلطیاں اور ان کی اصلاح کے طریقوں پر بھی بات ہوگی۔ نون ساکن ایسا نون ہے جس پر جزم ہوتی ہے یعنی سکون ہوتا ہے، جبکہ دو زبر، دو زیر یا دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ چونکہ تنوین کی ادائیگی آخر میں نون ساکن کی آواز دیتی ہے، جیسے با دو زبر بن، اس لیے تنوین پر بھی وہی قواعد لاگو ہوتے ہیں جو کہ نون ساکن کے ہیں۔ نون کی آواز کو ناک کے بانسا سے 2 حرکات کی مقدار میں ادا کرنا غنہ کہلاتا ہے۔ لفظی طور پر ادغام کے معنی ہیں ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا یا ملانا، ٹو مرج۔ اصطلاحی معنی تجوید اور صرف و نحو کے علوم میں ادغام سے مراد 2 حروف کو اس طرح ملا دینا کہ وہ دونوں مل کر ایک مشدد یعنی تشدید والا حرف بن جائے۔ ادغام کے حروف۔ ادغام کا قاعدہ یرملون کے 6 حروف پر لاگو ہوتا ہے، یعنی یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ ان حروف کا مجموعہ یرملون ہے اور اسی مناسبت سے ادغام کے قاعدہ کا دوسرا نام یرملون کا قاعدہ بھی ہے۔ ادغام یا یرملون کے سارے حروف ہمیشہ مشدد ہوتے ہیں اور ان سے پہلے نون ساکن یا تنوین ہوتی ہے۔ ادغام کب کیا جاتا ہے؟ جب نون ساکن یا کسی بھی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی آئے تو ادغام کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے۔ ادغام کیسے کیا جاتا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون کے 4 حروف یا، نون، میم اور واو آنے کی صورت میں نون کی آواز کا ان مشدد حروف میں غنہ کرتے ہوئے ادغام کیا جاتا ہے، یعنی 2 حرکات کی مقدار میں ناک کے بانسے سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ مثلاً جنات وعیون، اور 2 حروف لام اور را آنے کی حالت میں ادغام غنہ کے بغیر کرنا ہوتا ہے۔ مثلاً من ربہم۔ ادغام کی اقسام۔ اس کی 2 بڑی قسمیں ہیں، ادغام مع الغنہ یعنی غنہ کے ساتھ، اور ادغام بلا غنہ یعنی غنہ کے بغیر۔ قاعدہ ادغام مع الغنہ کا اطلاق ایسے ساکن نون اور تنوین پر ہوتا ہے جس کے بعد یرملون کے 6 میں سے 4 حروف آئیں۔ وہ حروف ہیں یا، نون، میم اور واو۔ ان حروف کا مجموعہ ینمو یا یومن ہے۔ اگر نون ساکن یا تینوں میں سے کوئی بھی تنوین کے بعد ان 4 میں سے کوئی حرف آئے تو نون کی آواز کو ناک کے بانسے میں چھپا کر یعنی غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ مثلاً من یقول اور شرعن یرہ۔ ادغام کی اس قسم میں نون کی آواز کا کچھ حصہ باقی رہتا ہے۔ من وراء۔ ادغام مع الغنہ۔ حرف نون کی مثالیں۔ حرف نون کی مثال من نصیر اور ایام نحسات۔ حرف میم کی مثالیں مما، صراط مستقیم۔ حرف واو من ولی اور تنوین میں فراشا والسماء۔ ادغام کی دوسری قسم ادغام بلا غنہ یعنی غنہ کے بغیر ہے، یعنی ناک میں آواز لے جانے کے بغیر ہے۔ ادغام کی یہ قسم نون ساکن یا تنوین کے بعد 2 حروف لام اور را کے آنے پر ہوتی ہے۔ مثلاً من ربہم کو
مر ربہم پڑھیں گے۔ ادغام کی اس قسم میں نون کی آواز بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ادغام بلا غنہ یعنی غنہ کے بغیر ادغام کی مثالیں جو کہ دو حرف لام اور را کے آنے پر کی جاتی ہے۔ من لدنا، آپ نے غور کیا کہ نون کی آواز بالکل بھی نہیں آئی، یہ حرف حذف ہو جاتا ہے، ایسا سمجھ لیں کہ جیسے نون ہے ہی نہیں۔ اسی طرح تنوین میں اس حرف کی مثالیں رزقا لکم، آخر میں حرف را کی مثالیں جو کہ ادغام بغیر غنہ کا دوسرا حرف ہے، اس میں بھی نون کی آواز حذف کرنا ہوتی ہے، مثلا مر ربک، اور تنوین میں اخذت الرابیہ۔ البتہ اس قاعدہ سے استثناء کی بھی ایک صورت ہے کہ جب نون ساکن اور حرف یرملون ایک ہی کلمہ میں ہوں تو وہاں ادغام کے قاعدہ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اظہار مطلق، نون ساکن کے بعد اگر حرف یرملون ایک ہی کلمہ میں ہوں تو وہاں ادغام نہیں ہوگا، غنہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار کرتے ہوئے نون کو بالکل ظاہر کر کے ادا کریں گے اور اس ایک حرکت کی مقدار میں ادا کریں گے، جیسے قنوان، نون ساکن کے بعد واو حرف یرملون اسی کلمہ میں ہے، یہاں ادغام کی بجائے اظہار کرتے ہوئے نون کو ظاہر کر کے قنوان پڑھیں گے۔ پورے قرآن مجید میں یہ قاعدہ 4 جگہوں پر ہے، قنوان، سنوان، بنیان اور دنیا۔ ادغام یعنی یرملون کے حوالے سے مشاہدہ کی گئی چند غلطیاں اور ان کی اصلاح کے طریقے۔ اس حوالے سے پہلی مشاہدہ کی گئی غلطی یہ ہے کہ ینمو کے 4 حروف جن پر غنہ کرنا چاہیے یعنی یا، نون، میم اور واو پر غنہ نہیں کرنا غلط ہے۔ مثلا من یہد اللہ کو من یہد اللہ پڑھنا، یا 2 حروف لام اور را جن پر غنہ نہیں کرنا چاہیے ان پر غنہ کرنا غلط ہے، جیسے اللہ الہ الا اللہ کو لا الہ الا اللہ پڑھنا اور من ربک کو من ربک پڑھنا غلط ہے۔ یہی غلطی اذان اور اقامت میں بھی کچھ لوگوں سے ہوتی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ میں نون کا تلفظ کرتے ہوئے ان لا الہ پڑھتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ ایک ہی لفظ کے اندر ادغام کی کوشش کرنا، جیسے کہ اس قاعدہ سے استثناء میں اظہار مطلق کے قاعدہ کا ذکر ہوا تھا کہ جب نون ساکن کے بعد حرف یرملون ایک ہی کلمہ میں آئیں تو وہاں ادغام نہیں کیا جاتا بلکہ اظہار سے نون کو ادا کرنا ہوتا ہے، جیسے الدنیا، سنوان وغیرہ۔ اس موقع پر ادغام کرنا غلط ہے۔ ایک اور طرح کی غلطی بھی مشاہدے میں آتی ہے کہ مشدد حروف کو کمزوری سے ملایا جائے، یعنی شدت کی کمی کی جائے۔ اس طرح مشدد حرف درستگی سے ادا نہیں ہوتا اور مشدد کی بنسبت ساکن کی آواز معلوم ہوتی ہے، جیسے خیراً و ابقا کو خیرا و ابقا پڑھنا۔ ادغام کی مقدار 2 حرکات یا 1 الف کے برابر رکھنی چاہیے، اس میں کمی یا زیادتی غلط عمل ہے اور تلاوت کے حسن کو خراب کرتی ہے۔ خلاصہ، تلاوت قرآن مجید میں اگر نون ساکن یا کسی بھی تنوین کے بعد حروف یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واو اور نون میں سے کوئی آئے تو وہ لازمی طور پر مشدد ہوگا، یعنی اس پر تشدید ہوگی، وہاں نون کی آواز کا اس مشدد حرف میں ادغام ہوگا 2 حرکات کی مقدار میں۔ اگر وہ حرف لام اور را ہے تو غنہ نہیں کریں گے، یعنی ناک میں نہیں لے جائیں گے، اور باقی کے 4 حروف جن کا مجموعہ ینمو ہے ان میں سے کوئی ہو تو غنہ کریں گے۔ اور اگر نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک ہی کلمہ میں ہوں تو وہاں نون کا اظہار کریں گے، جس کو اظہار مطلق کہتے ہیں۔ ویڈیو یہاں تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔
امید ہے کہ یہ سبق ہر کسی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو میری اور میرے والدین کی عاقبت کی بہتری کے لیے دعا کریں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی کسی اور عنوان کے تحت۔ مع السلامہ۔